بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ کیوں بنایا گیا، اس کی بھی ساری سازش کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے بیانی کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، پاکستان مسلم نواز یہ بیانیہ کیوں بنانا چاہتی تھی، اور آخر یہ بیانیہ کیوں بنایا گیا، اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر شفٹ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی، اس کے پیچھے پوری کھچڑی کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اس وقت مدنی مسجد جو کہ اسلام آباد میں گرائی گئی تھی، آج وہاں پر علماء کرام بھی ڈنڈے لے کر پہنچ گئے۔ بہت بڑی تعداد میں، آج جمعے کا دن تھا، عوام وہاں پر پہنچ گئی۔ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ چیز دیکھی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، وہاں پر کیا ہوا، دونوں جانب سے ڈنڈے سوٹے چل گئے ہیں، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان کی رہائی کی ڈیٹ آ گئی ہے، عمران خان کب رہا ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری اور بھی خبریں ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ کیوں بنایا گیا؟ خواجہ آصف آ کے کہتے رہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے، یعنی کہ تمام سیاسی پارٹیز اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ مل کے اس وقت حکومت چلا رہی ہے، اس پورے نظام کو مل کے چلایا جا رہا ہے۔ اس سے نام دیا گیا ہائیبرڈ کا، لیکن یہ نام کیوں دیا گیا؟ ایسی کیا بات تھی کہ یہ نام دیا گیا، اس نظام کو بنایا گیا؟ پاکستان مسلم نواز نے مسلسل اس بات کو دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، عمران خان کا بیانیہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ نہ تو عمران خان اس کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، نہ تو عوام عمران خان سے دور ہٹ رہی ہے، اور پاکستان مسلم نواز کے پاس نہ تو کوئی بیانیہ ہے اور نہ ہی ایسی کارکردگی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کا ووٹ بینک بن سکے۔ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں کہ آخر کیا کیا جائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو کچھ بھی اس نظام نے کر ڈالا ہے، یعنی کہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ سیاسی پارٹیز جانتی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، کم از کم اس کی سیاسی ویلیو بہت بڑی ہے جو کہ انہیں پے کرنا پڑی ہے اور پے کرنا پڑے گی۔ نہ تو ابھی وہ الیکشن جیت سکے اور نہ ہی مستقبل میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ بن کر جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر سیاسی طور پر انہیں کل بھی کوئی ویلیو نہیں ملنی۔ ان کے پاس نہ تو ووٹ بینک ہے اور نہ ہی عوام ان کی طرف جائے گی۔ اس لیے ہائیبرڈ نظام کا ایک بیانیہ گڑھا گیا۔ یہ کیوں گڑھا گیا، اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے کچھ بیانات رکھیں گے، ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے سائرہ بانو کا ایک بیان رکھتے ہیں۔ سائرہ بانو نے سرفراز ڈوگر جو کہ چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کل جو گفتگو کی تھی، جس طرح کی اردو بولی تھی اور اس کے اندر جس طرح کے ان کے الفاظ کا چناؤ تھا، جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا، اس کے اوپر سائرہ بانو نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ انصاف کی طرح اردو کے فکروں کی بھی ایسی کی تیسی کر دی ہے، یعنی کہ سرفراز ڈوگر نے جس طرح عدالتوں کے اندر انصاف چل رہا ہے، ویسے انہوں نے اردو کی فکریں جس طرح سے بولے ہیں، انہوں نے اردو زبان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا۔ اس کے اوپر اطہر کاظمی کا ایک بیان ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اطہر کاظمی کا کہنا ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو اب یہ اچانک بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے تاکہ ملبہ دوسری طرف ڈالا جا سکے۔ ناظرین، دوسری جانب کون ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جا سکے۔ ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ ہائیبرڈ نظام تھا، ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر اپنے سر سے ملبہ ہٹا کر کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ بھی اس لیے گڑھا گیا تاکہ اپنے اوپر سے ملبہ ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جا سکے۔ جو کچھ بھی اس نظام نے کیا، جس طرح کی آئینی ترامیم کی گئی، جس طرح کی ظلم اور فسطائیت کی گئی، آئین اور قانون کو توڑا گیا، جس طرح سے پارٹی سے الیکشن سمبل لیے گئے، جو کچھ بھی ہوتا رہا، الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا ملبہ اگر یہ سیاسی پارٹیز اٹھاتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں نہ تو ووٹ بینک آئے گا، نہ تو عوام کی ہمدردی ان کے ہاتھ میں آئے گی، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ گڑھا گیا کہ اسے منوا لیا جائے، عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بیانیہ گڑھا گیا کہ ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جائے اور اپنے آپ کو کلیئر کیا جائے۔ لیکن کیا ناظرین یہ لوگ کلیئر ہو پائیں گے؟ کیا آپ عوام انہیں کلیئر کر پائیں گے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ بھی کیوں گڑھا جا رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، پاور پولیٹکس کرنے کے لیے، ان لوگوں نے ہر چیز کی،
عوام کا نقصان کیا، آئین اور قانون کا نقصان کیا، ناظرین ریاست کا نقصان کیا۔ سارے نقصانات کرنے کے بعد آج اگر ہائیبرڈ نظام کا بیانیہ گڑ بھی لیا گیا ہے تو کیا عوام بھول جائے گی؟ آپ کی عدالت میں جب کیس رکھا جائے گا تو کیا آپ بھول جائیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ بیانیہ گڑنے میں کس قدر زیادہ ماہر ہیں؟ ناظرین اس وقت نظام اگر صحیح چل رہا ہوتا تو ایسے بیانیوں کی ضرورت تھی، نظام صحیح نہیں چل رہا ہے۔ ناظرین کب سے ہم آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ نظام صحیح نہیں چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں جا رہا۔ اب وہ جو محبتیں پیش کی گئی تھیں اب ان میں بے وفائی شروع ہو چکی ہے۔ آلریڈی نظام کے اندر گڑبڑ ہے، نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان مسلم نواز کے حصے میں آئے گا، چونکہ اس پورے کے پورے ہائیبرڈ نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ ناظرین ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھیں گے، مدنی مسجد جو کہ اسلام آباد میں گرائی گئی ہے، آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ آج جمعے کا دن تھا، وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی گئی، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو گئی، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا کہ وہاں پر پتھروں سے دیواریں بنائی گئی ہیں اور لکڑی سے دروازے بنائے گئے ہیں، یعنی کہ ایک عارضی مسجد کا وہاں پر قیام کیا گیا ہے، اور وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہیں پر ایک ناکہ بندی کی گئی ہے، یہیں پر بیریئرز لگے ہوئے ہیں، جب آپ وہاں سے کراس کرتے راول روڈ سے آتے ہوئے تو وہاں پر یہ بیریئرز لگائے گئے ہیں، اور وہاں پر پولیس کی ایک بہت بھاری نفری موجود تھی۔ وہاں پر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، عوام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ویڈیو مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اور پولیس کے درمیان بھگدڑ مچ گئی، اچانک سے ایک دوسرے کے اوپر لاٹھیاں چلا دی گئی، ڈنڈے برسا دیے گئے، ایک دوسرے کو الارم کیا گیا، وارننگ دی گئی۔ آج ڈیڈ لائن تھی کہ اگر آج تک تعمیر نہ کی گئی تو اس کے بعد جو ہے بڑا قدم اٹھایا جائے گا، جس کے بعد آج پولیس نے منتشر کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے پر ڈنڈے بھی چلائے گئے۔ ناظرین یہ سارے مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویڈیو میں آپ کو شاید نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن آج علماء کرام، عوام اور پولیس آمنے سامنے آ گئی۔ آخر ناظرین مسجد کا مسئلہ ہے، اگر یہاں پر حکومت ٹھیک بھی ہے، مسجد کو صحیح سے گرایا گیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق صحیح فیصلہ ہے، تو پھر بھی ناظرین جس طرح سے یہ کیا گیا ہے اسے کسی اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، تاکہ عوام کے جذبات بھی مجروح نہ ہوتے اور اس قدر زیادہ فسادات بھی نہ پھوٹتے۔ لیکن علماء کرام بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، ڈاکیومنٹس اپرووڈ ہم عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد صحیح تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت بضد ہے کہ مسجد غلط تھی اور دوبارہ سے تعمیر کرنے کی بھی کوئی حامی نہیں بھری جا رہی۔ ناظرین مسجد انتظامیہ کی جانب سے ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے جس میں محسن نقوی کو، آئی جی اسلام آباد کو اور سی ڈی اے کے چیئرمین کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے، ان کے اوپر بہت ساری دفعات لگائی گئی ہیں، مسجد کی بے حرمتی کی دفعات ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کی دفعات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دفعات ہیں جو کہ ایف آئی آر میں مینشن ہے۔ ساری ایف آئی آر ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، لیکن بہت ساری دفعات ہیں جو کہ لگائی گئی ہیں۔ ناظرین ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سارے لوگ ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر یہ دفعات لگائی جاتی ہیں، بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ ناظرین یہ ایف آئی آر بہت ہی سنگین ہے، مذہبی مسائل سنگین ہوتے ہیں، یہ ایف آئی آر واقعی سنگین ایف آئی آر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے جواب میں کیا کہتی ہے، یا علماء کرام اس کے اوپر کس قدر زیادہ ڈٹ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین عمران خان کی رہائی کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے اور بڑی افسوسناک تاریخ ہے۔ عامر ڈوگر نے ایک تاریخ دی ہے، ان کا ایک بیان ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عامر ڈوگر کا کیا کہنا ہے؟ ناظرین عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ عمران خان اگلے یوم آزادی تک رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین 1 سال کا ٹائم دے دیا گیا ہے، عمران خان اگلے یوم آزادی تک رہا ہو جائیں گے۔ کیا 1 سال میں کچھ ہونے والا ہے؟ کیا انہیں معلوم ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان اگلے 1 سال تک یعنی کہ 365 دن تک بھی رہا نہیں ہونے والے، اس لیے یہ بیان دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے بارے میں یہ بہت ہی ان کے اندر جنراسٹی پائی جاتی ہے، بہت ہی سخاوت ہے۔ عمران خان جیل میں تو آرام سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، 3 مہینے کی ڈیٹس دی جاتی ہیں، 1 سال کی ڈیٹ دی جاتی ہے، چونکہ یہ لوگ خود جیل کے اندر نہیں ہیں۔ ناظرین یہ وہ قیادت ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ انتہائی برا کر رہی ہے۔ یہ قیادت اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کے بیانیوں کو خود جو ہے کمزور کرتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین چند چیزیں ہم آپ کے سامنے اور بھی رکھیں گے۔ اس وقت نواز شریف کو سب سے بڑا خوف کیا ہے، خطرہ کیا ہے، اور نواز شریف کو کیا دھمکی لگائی جا رہی ہے، اس کے اوپر اور یہ مقبول جان کا ایک بیان ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کی بریت میاں صاحب کے لیے بھی پیغام ہے کہ دیکھو ہمارے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے۔ 10 سال قید، 10 سال کی سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کھل کر سامنے آئی ہے۔ عمر ایوب سزا پانے کے باوجود 1 گھنٹہ بڑے چینل جیو پر بیٹھا ہوتا ہے۔ عمران خان نے راستہ دے دیا ہے کہ میری بریت عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ کچھ دیر بعد ججز کو خمار آئے گا کہ ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے۔
ناظرین، اور یہ مقبول جان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ محمود کی بریت جو ہے نواز شریف کے لیے خطرہ ہے، ایک پیغام ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار موجود ہے، آپ زیادہ پر پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین، ایک بیان آپ کے سامنے اور رکھیں گے، یہ مطیع اللہ جان کا بیان ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اس کو ہر چیز کیل نظر آنے لگتی ہے۔ اس حکومت کے ہاتھ میں 2/3 اکثریت کا ہتھوڑا آ گیا ہے اور اب یہ اسے استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ کہاں حکومت پہ الزام تھا کہ اس نے مینڈیٹ چوری کیا اور اس کے پاس 17 سیٹیں ہیں، اور کہاں اس حکومت کو 2/3 اکثریت بنا کر دے دی گئی ہے۔ اب جتنی بھی ان کی غلط کاریاں یا جو غلط کام تھے ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تحفظ دینے میں حکومت کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ ناظرین، کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ گیا ہے، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا انہیں 2/3 اکثریت دے دی گئی ہے، اور اب یہ ہتھوڑا جو ہے عوام کے بھی سر پہ برس رہا ہے، تمام سیاسی پارٹیز کے سر پہ بھی برس رہا ہے، آئین اور قانون کے سر پر بھی برس رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا حل کیا ہے؟ پاکستان کا ایک ہی حل ہے کہ عوام بھی جاگ جائے، آئین اور قانون بھی جاگ جائے، سب سے بڑھ کر سیاستدان جاگ جائیں۔ آج جو بھی بینیفیشری ہیں کل پچھتائیں گے، کل روئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا آپ سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔